حامدا و مصلیا اما بعد۔ محترم سامعین، آج میں عشرہ ذی الحجہ یعنی ماہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی فضیلت بتاؤں گا۔ محترم سامعین، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں۔ الفاظ حدیث ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام یعنی ایام العشر۔ قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ؟ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشیء۔ رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایسے دن نہیں ہیں کہ جن میں نیک عمل اللہ تبارک و تعالی کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں، یعنی ان دنوں کے علاوہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی محبوب نہیں، پسندیدہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اور اللہ کے نبی نے آگے فرمایا، مگر یہ کہ آدمی اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کے لیے نکلا، فلم یرجع من ذلک بشیء، اور کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں آیا، یعنی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، تو یقیناً یہ دوسروں سے افضل ہے۔ محترم سامعین، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن یہ ایسے ہیں کہ جن میں حجاج حج کے ارکان ادا کرتے ہیں اور حج کے ثواب سے اپنے اپنے دامنوں کو بھرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان دنوں کو نیک اعمال کے لیے سب سے زیادہ فضیلت والا قرار دے کر کے ان تمام لوگوں کے پر احسان کیا ہے کہ جو حج کی سعادت سے محروم ہیں، کہ جو حج نہیں کر سکتے ہیں، وہ اپنے اپنے مقام میں رہ کر کے زیادہ سے زیادہ نفلی عبادتیں کر کے، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کر کے، تلاوت قرآن کریم کر کے، نفلی روزہ رکھ کر کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں اور اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان 10 دنوں کی قدر کر کے ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ آمین۔